بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ہم بات کر رہے تھے بنی اسرائیل کی۔ بنی اسرائیل میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے عیسو اور حضرت یعقوب علیہ السلام۔ عیسو کو نبوت نہیں ملی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام رکھا گیا اسرائیل۔ اسی سے پھر آگے اولاد نکلی ہے جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ تو بنی اسرائیل جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اسی کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد 12 بیٹے تھے آپ کے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا۔ تو اس یہودا کے نام کے اوپر پھر آگے ان کی یہودیوں کی نسل چلی اور ان کا نام پھر پرماننٹ جو ہے وہ یہودی یا جوس پڑ گیا۔ اسی میں پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ سن ہم عیسوی سے لیتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً کم و بیش 2000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے وہ تشریف لائے ہیں، اور ان کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ پھر یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں اس وقت جو بنی اسرائیل ہیں یہ عذاب میں مبتلا تھے اور فرعون نے ان کو قابو کیا ہوا تھا۔ ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، قرآن نے ڈیٹیل میں سورہ بقرہ میں اس کو فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے، اور ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ قتل کر دیتے تھے۔ تو فرعون سے چھڑوا کے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو وہاں سے لے کے نکلے ہیں، اور وہ جو جھیل ہے جو اس وقت سوئز کینال کے سینٹر میں ہے، اس جھیل سے کچھ کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں ریڈ سی سے، بحیرہ احمر سے وہ گزر رہے تھے، پیچھے سے فرعون آیا ہے تو وہاں سے راستہ بنا کے وہ گزرے ہیں، تو پیچھے سے فرعون پھر وہاں پہ اسی جگہ کے اوپر بحیرہ مرہ اس کو کہتے ہیں، وہاں پہ جا کے یہ غرق ہوا ہے۔ وہاں سے پھر ان کو نکالا ہے، نیچے لے کے آئے ہیں صحرائے سینا میں، وہاں سے پھر آگے لے کے گئے ہیں، پھر وہاں سے مدین پہلے گئے تھے، وہاں سے واپس آتے ہوئے پھر ان کو نبوت عطا ہوئی، اور نبوت عطا ہو کے پھر وہ گئے ہیں بنی اسرائیل کے ان کو چھڑوانے کے لیے اور لے کے یہاں پہ لے کے آئے۔ پھر 40 سال کے قریب کہا جاتا ہے کہ یہ اسی صحرائے سینا میں اور ایک روایت کے مطابق جنگل میں وہاں پہ یہ پھرتے پھراتے رہیں۔ تو یہ شروع سے ہی جیسے میں نے آپ کو عرض کیا مدینہ میں بھی رہے ہیں، ادھر ادھر یہ پھرا کے وہاں سے ان کو رومیوں نے مارا، ان کو بھگایا، پھر 70 عیسوی میں آ کے ٹائٹس نے ان کو وہاں سے مارا اور مار کے ہیکل سلیمانی جو ہے اس کو توڑ دیا اور اٹھا کے لے آیا، اور یہ وہاں سے نکل کے پھر ڈیاسپورا۔ اس کے بعد اب دوبارہ سے یہ ہیکل سلیمانی کو کنسٹرکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، خدا نخواستہ بیت المقدس کو گرا کے، جو ان کا لاسٹ پلان ہے بیفور دا اینڈ آف دس ورلڈ۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ یہودیوں سے پہلے یہاں پہ کیا مذہب تھا؟ یہودی تو کیونکہ حضرت ابراہیم کے بعد جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اولاد یعقوب کو یہودی کہا جاتا ہے، تو اس سے پہلے کون سا مذہب تھا یہاں پہ؟ کوئی نہ کوئی مذہب تو ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہا جاتا ہے مجوسیت یہاں کا مذہب تھا جو ایران سے سٹارٹ ہوا تھا اور یہاں تک پہنچ چکا تھا، اور اوپر سے رومیوں کا جو مذہب تھا وہ یہاں تک آ چکا تھا۔ گریکس کا جو مذہب تھا اس وقت جو بھی اس کی شکل تھی وہ یہاں تک آ چکا ہوا تھا، یہاں پہ پہنچا ہوا تھا۔ مجوسیت یونانیوں کا جو مذہب تھا وہ آ چکا ہوا تھا، اور عرب جو یہاں پہ رہنے والے تھے ان کا اپنا بھی اس وقت کوئی نہ کوئی مذہب، بیکاز یاد رکھیے جو دنیا کا مذہب ہے وہ ہے اسلام ہی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے۔ تو اس دین اسلام کے اوپر آدم علیہ السلام تشریف لے کے آئے، اس کے بعد پھر دنیا میں جیسے جیسے یہ شرک اور کفر آنا شروع ہوا تو انسان نے مظاہر فطرت کی پرستش کرنی شروع کر دی۔ پھر آپ کے علم میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ کے باوجود چند لوگ تھے، کچھ 100 کے قریب تعداد تھی، کچھ 200 بھی کہتے ہیں، کچھ 150 بھی کہتے ہیں، جو طوفان نوح میں وہاں سے بچ کے نکلیں، باقی ساری دنیا تو کفر میں چلی گئی تھی۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کے اس اسلام کی دوبارہ سے ری برتھ کی ہے، وہ اسلام جو آدم علیہ السلام کا مذہب تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد محبوب کریم علیہ السلام نے اس اسلام کو دوبارہ سے بحال کیا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان پھر یہ سارے مذہب آئے ہیں۔ مجوسیت بھی اس وقت آئی ہے، ہندوازم بھی اسی وقت آیا ہے، عیسائیت بھی اسی وقت آئی ہے،
اور یہودیت بھی اسی وقت آئی. یہ الہامی مذہب بھی درمیان میں اسی وقت آئے ہیں اور جو مین میڈ ریلیجنز ہیں وہ بھی اسی درمیان کے اندر آئے ہیں. پھر محبوب کریم علیہ السلام کے اوپر دین اسلام کا آ کے اختتام ہوا جب اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تیرے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے اور اے محبوب ہم اسی کے اوپر تیرے سے راضی ہو گئے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر فرمایا کہ یاد رکھو میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. تو اسلام کی جو کمپلیشن ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ حجۃ الوداع کے اوپر آ کے ہوئی ہے. یہاں پہ اسلام ہی وہ مذہب تھا جو آدم علیہ السلام سے چلا اور درمیان میں یہ یہودیت، نصرانیت اور باقی مذاہب آئے. اب یہود کے مذہب کے بعد ہم بات کریں گے کہ آیا اسلام میں اور یہودیت کے اندر کوئی سملیرٹیز بھی ہیں. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایک پہلی سملیرٹی تو یہ ہے کہ وہ وحدانیت کے قائل ہیں، اسلام بھی وحدانیت کا قائل ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے. باقی آپ کو پتہ ہے الہامی مذاہب میں جو عیسائیت ہے وہ تسلیت کے قائل ہیں. ہندوازم جو ہے اس کے اندر بھی مینی گاڈز ہیں، بہت سارے دیوی دیوتا ہیں. اسی طرح سے مجوسیت کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے دیوی دیوتا انہوں نے بنا رکھے ہیں. لیکن اسلام اور یہودیت وہ مذہب ہیں جن کے اندر ابھی بھی خدائے واحد کا کانسیپٹ موجود ہے. دوسری جو سملیرٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی نماز ہے، ان کے اندر بھی نماز ہے. وہ اپنی نماز اسی طرح سے جو عبادت کا ان کا طریقہ ہے وہ اسی طرح سے کرتے ہیں. پھر ایک جو سملیرٹی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان بھی خنزیر کے گوشت کو حرام سمجھتے ہیں اور یہودی بھی خنزیر کے گوشت کو حرام سمجھتے ہیں. پھر ایک سملیرٹی آپ کہہ لیں یا ڈفرنس کہہ لیں، یہودیوں کے اندر جو ختنہ ہے، جو سرکمسیزن ہے وہ فرض ہے. جیسے ہمارے ہاں کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ فرائض کے اندر ہے، ان کے اندر ختنہ فرض ہے. ہمارے اندر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیا انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام سے، لیکن انہوں نے اس کو فرض کی کیٹیگری میں رکھا ہوا. ہمارے ہاں یہ سنت ابراہیمی کے، آپ جب بھی کبھی سنتے ہیں وہ کہتے ہیں بچے کی سنت ہم نے کرنی. ہمارے ہاں یہ سنت ہے، ان کے ہاں یہ فرض ہے. تو یہ چند ایک سملیرٹیز تھیں بٹوین جوز اینڈ مسلمز جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب جیسے میں نے آپ کو آبادی کی بات کی، میں آپ کے سامنے باقی مذاہب کی آبادی بھی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم ایک کمپیریٹیو انالیسز کر سکیں کہ اسلام اس وقت کہاں کھڑا ہے. دنیا کی جو آبادی 8 ارب جو میں نے آپ کو شروع میں عرض کی تھی، 8 ارب لوگوں میں سے تقریباً 2.4 بلین پیپل جو ہیں وہ عیسائی ہیں، اور اس وقت تک کا جب ہم بات کر رہے ہیں دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے. سب سے زیادہ فالوور جو دنیا میں اس وقت ہیں وہ عیسائیت کے ہیں. 2 ارب 40 لاکھ لوگ جو ہیں وہ عیسائیت کو فالو کرتے ہیں، اور یہ 8 ارب آبادی کا 31% بنتا ہے. دوسرے نمبر کے اوپر بہرحال مذہب حق، مذہب اسلام ہے اس وقت تک، جن کے فالوورز کی تعداد ہے 1.9 بلین پیپل. 1 ارب 90 لاکھ لوگ، تقریباً آپ کہہ لیں کہ 2 ارب کے قریب جو ہے وہ اسلام بھی پہنچ چکا ہے. وہ 2.5 بلین پہ ہیں، اسلام 1.5 بلین پہ. اور یہ کل ملا کے دنیا کی 8 ارب آبادی کا اگر آپ اسلام کو 2% لے لیں تو 2 بلین پاپولیشن لے لیں تو یہ 25% ایگزیکٹ